بادام کے اندر طاقت، اخروٹ کے اوپر مضبوط چھلکا اور مونگ کی پھلی میں ایک ذائقہ۔ واہ میرے رب، تیری قدرت اور کاریگری کے کیا کہنے، بے شک سبحان اللہ۔ انجیر کی گولائی، کریلے کی کروائی اور گلاب کی خوشنمائی، ایک ہی زمین سے میرے رب نے کیا کیا رنگ دکھا دیے، سبحان اللہ۔ مرغی کے پنجے الگ انداز میں کٹے ہوئے، بطخ کے پنجے الگ انداز میں جڑے ہوئے اور شتر مرغ کے پنجے الگ انداز میں بنے ہوئے، یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صبر کے خوبصورت اظہار سے امید نہ چھوڑنا، اور اللہ اپنے بندوں سے بس یہی تو چاہتا ہے کہ صبر بھی کرو اور مجھ پر یقین بھی رکھو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں کہ آپ خود گرے ہوئے انسان ہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ خلاف طبیعت بات کو برداشت کرنا یہ صبر ہے، لیکن خلاف شریعت بات کو برداشت کرنا یہ بے غیرتی ہے۔ نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ بچو ایسے شخص سے جو آج تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں موجود نہیں، کل تم پر ان برائیوں کا الزام دھڑے گا جو تم میں موجود ہی نہ ہو۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتی ہے۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر مکمل آداب سے پڑھیے۔ وہ حجاب ہی کیا جو شادی بیاہ میں اتر جائے۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو
تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، معلوم ہو جائے تو فاش نہ کرو۔ آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو آدمی خود اپنی نصیحت پر عمل کرتا ہو۔ صرف سامنے والے کا ری ایکشن اور الفاظ یاد رکھے جاتے ہیں، لوگ اپنے عمل کو بھول جاتے ہیں اور پھر دل ٹوٹنے کا رونا رویا جاتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ اللہ بھی انہی کا امتحان لیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ لفظوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب خاموشیاں سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ میں نے کہا، گنہگار ہوں میں۔ رب نے کہا، معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا، پریشان ہوں میں۔ رب نے کہا، سنبھال لوں گا میں۔ میں نے کہا، اکیلا ہوں میں۔ رب نے کہا، ساتھ ہوں میں۔ اور میں نے کہا، آج بہت اداس ہوں میں۔ پروردگار نے کہا، نظر اٹھا کر تو دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ بے شک جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ کہاں ہے تیرا پیسہ جو نماز تک قربان کر کے بنایا؟ کہاں ہے تیری طاقت جس کے نشے میں تو نے ظلم کیے؟ کہاں ہے تیری انا، تیرا غرور اور تیرا نام؟ کہاں گئی تیری وہ اکڑ؟ 2 دن گانے چلا کر ڈانس کروا کر سارے بدی کے کام کرنے کے بعد میرے معاشرے میں قرآن پاک کے سائے میں بیٹی کی رخصتی کی جاتی ہے۔